دیا، شراب پینا عام کر دیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، زنا کرنا عام کر دیا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، ہاں اللہ اس قوم کو غرق کر دیتا ہے، اللہ اس قوم کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس قوم کے بعد اور قوموں کا انتخاب کرتا ہے۔ جیسے قوم سمود کے بعد قوم عاد کا انتخاب کیا، انہوں نے کیا مذاق کیا صالح علیہ السلام کے ساتھ، ہاں ہم تو ایمان لے آئیں گے، ذرا آپ جس خدا سے آپ ہمیں ڈراتے ہو اس خدا کی کوئی جھلک دکھائیے ہمیں، اس خدا سے حکم کیجئے کہ اے اللہ آپ اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کرو۔ کیسا مذاق کیا۔ اور ایسا ہی مذاق آج نوجوان اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بولا، فرمایا جھوٹ نہیں بولو، اور آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام مت کھاؤ، مسلمان تو حرام کھاتا ہے آج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زندگی کو میرے طریقے میں گزارو، مسلمان تو آج گزارتا نہیں، یعنی اللہ کے احکاموں کو نہیں جھٹلا رہا، میرے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ، میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ کچھ خیال نہیں جاتا۔ اگر میں اور آپ آج مسلمان ہیں نا، اگر میرا اور آپ کا آج اقرار ہے نا، ہم انسان کی شکل میں صبح اٹھتے ہیں نا، یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، جو رات کو رویا کرتے تھے، ہاں جب قرآن نے اعلان کیا، ہاں جب اس قوم کو غرق کر دیا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ تعالیٰ نے 8 رات اور 7 دن اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کو اپنے عذاب کو قوم عاد کے اوپر رکھا، یعنی ہوا کو جاری رکھا۔ 7 رات اور 8 دن رب ذوالجلال نے آواز اپنی ہوا کو، یعنی ہوا کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ان لوگوں کے اوپر، اور قوم سمود کے اوپر رب ذوالجلال نے کیا، ہوا کو نہیں بٹکایا، ہوا کو نہیں اتارا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل چیخ ماریے، اس قوم کو غرق کر دیجئے، تاکہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے جب اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہے تو جناب محمد تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ انسان نہیں سمجھتا، انسان غافل ہے۔ رب کعبہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، اگر آج اور میرا اور آپ کا ایمان پختہ ہے نا، ہم انسان کی شکل میں صبح اٹھتے ہیں نا، یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے ہم پر، اور میرے نبی علیہ السلام کی خیرات صدقات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے راتوں کو رویا ہے اس امت کی خاطر، جو امت آج قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتی۔ بیٹا باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے، بیٹا کالج جا، بیٹی کو وصیت کرتا ہے، بیٹی تو کالج جا، تو یونیورسٹی کے اندر جا، لیکن قرآن سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ قرآن کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور کل یہی بچہ جب ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹر بننا اچھا ہے، مسلمان ہی ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر بنتا ہے، مسلمان ہی انجینئر ہونا چاہیے، لیکن قرآن کا معلوم، وضو کا معلوم نہیں ہوتا، اول کلمہ بھی سیدھا یاد نہیں ہوتا۔ اور جب باپ گزر جاتا ہے نا، اس باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے، اتارنے کے بعد واپس آ جاتا ہے، پھر مولویوں کو کرائے پہ لاتا ہے، آ جائیے جی ہمارے گھر قرآن پڑھیے۔ ہائے ہائے باپ، تو نے اپنے بیٹے کا یہ نہیں سوچا اس کی زندگی مجھے بدلنی ہے، کل مجھے اس دنیا سے جانا ہے، نہ جانے یہ بیٹا مجھے خندق میں پھینکے، نہ جانے یہ بیٹا مجھے قبرستان کے اندر اتارے۔ کچھ اس پر اعمال نہیں ہوتا، کچھ نہیں سوچتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا ایمان آج اگر مضبوط ہے نا، اگر ہم ایمان پر آج ڈٹے ہوئے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم، یہ دکھ ہے، یہ محنت ہے تبلیغ والوں کی، یہ محنت ہے جماعت والوں کی، یہ محنت ہے علماء کی، یہ محنت ہے درسگاہ کی، مدارس کی۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ ہم رات کو سو جاتے ہیں، کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم، مدارس کے اندر بچہ 11 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ مدارس کے اندر جب صبح فجر کو اٹھتا ہے، آذان سے پہلے اٹھتا ہے، جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب کعبہ کی قسم جب نیند آتی ہے نا، ٹپائی پر سر لگتا ہے، پھر نیند آتی ہے ٹپائی پر سر لگتا ہے، لیکن قرآن سے جدا نہیں ہوتا۔
لیکن امت اس سے غافل ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہم ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جماعت نہ تم سے کچھ مانگتی ہے، یہ جماعت نہ تم سے پیسے مانگتی ہے، نہ رقم مانگتی ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر، سب سی چیز کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، قوم کی صلاحیت کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں۔ جو آج نوجوان اس راستے سے بھٹک چکا ہے، جو نوجوان اللہ کے احکاموں اللہ تعالیٰ کے قرآن سے دور ہو گیا ہے، یہ جماعت اس سے جوڑتی ہے، یہ علماء اس سے جوڑتے ہیں۔ جو اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو قوم پر عذاب لانا مسلط کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بلڈنگیں تھی ترکی کے اندر، جب عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے زلزلہ لایا۔ ایسا ہی زلزلہ لائے گا اللہ تعالیٰ بچائے، جب ہم قوم کی جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیں گے، جب نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، عیسائی کے مذہب پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہاں آج تو ہماری مسجدوں میں صبح زور سے ہم چیخ لگاتے ہیں، رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم راضی ہیں تجھ پر، یا اللہ ہم راضی ہیں تیرے رسول پر، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہم دل سے نہیں کہتے میرے بھائیوں، یہ ہماری زبان کی رٹ لگائی ہوئی ہے، رضیت باللہ تعالی، رضیت باللہ تعالی، زبان کی رٹ ہے۔ اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے، ہم اگر نبی کی سنتوں پر راضی ہوتے، جب ہم اللہ کے اور رسول پر راضی ہوتے، میں آپ سے کہتا ہوں جب ہم نبی کی سنتوں پر راضی ہوتے، جب اللہ کے رسول پر ہم راضی ہوتے، ہماری زندگی ہماری جوانی غیر اللہ کے طریقے پہ نہ گزرتی۔ آج ہماری زندگی غیر اللہ کے طریقے پہ گزرتی ہے۔ آج نوجوان سے کہو، نوجوان نماز پڑھ، کہتے ہیں ابھی نوجوان ہوں، ابھی بہت وقت ہے، پڑھ لوں گا۔ ارے تو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے رب ذوالجلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اِنَّا لَمَّا تَغَلْنَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نہ ہوتے آج دنیا کے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بھی نہ ہوتے۔ اِنَّا لَمَّا تَغَلْنَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب میں نے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو جب سیلاب لایا، میں نے اس قوم کو ڈبو دیا، اس میں سے میں نے آپ کو بھی بچایا۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، کیسے بچایا اس قوم کو؟ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تب تھے نہیں تھے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچایا اس قوم کو؟ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو آپ کے آب و اجداد تھے، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کشتی کے اندر بھرو۔ کس کے اندر بھرو؟ کشتی کے اندر بھرو۔ کشتی کس نے بنائی تھی؟ بھائی کشتی کس نے بنائی تھی؟ نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر ان کو بھرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو میں ڈبو دیتا تو آپ اس دنیا پر نہ ہوتے۔ میرے نوجوانوں، جب اللہ تعالیٰ نے جب میرے رب العالمین نے ان کو نہیں ڈبویا، جب میرے رب العالمین نے ان کو نہیں ڈبویا، کیونکہ اس امت کو لانا تھا، اللہ تعالیٰ کے اس احکام کو لانا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن اتارنا تھا، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہمارا نبی کون تھا۔ میرا نبی، ہر نبی کو کتاب ملی، ہر نبی کو کتاب ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، لیکن میرے اولاد کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام خدا ملا۔ میرا نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے، جب میرا نبی علیہ السلام خیبر میں تھا تو قرآن اترتا تھا۔ میرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھا تو قرآن اترتا تھا۔ میرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھا تو قرآن اترتا تھا۔ میرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر پر ہوتا تھا تو قرآن اترتا تھا۔ میرا نبی علیہ السلام اسی میں قرآن اترتا، میرا نبی علیہ السلام غم میں قرآن اترتا۔ کس نبی کی ہم امتی ہیں؟ جس نبی علیہ السلام پر اوجڑیاں پھینکی گئی، جس نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے لوگوں سے تانے کھائے۔ مجنون کہتے تھے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حکم تھا رب ذوالجلال کا، فاستمسک بالذی اوحی الیک من الکتاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دے،
ہاں ہاں قبیلہ چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دے، رشتہ دار احباب جتنے چھوڑنے پڑتے ہیں چھوڑ دے، لیکن فاستمسک بالذی اوحی الیک من الکتاب، استمساک کا معنی ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، لیکن پکڑ لے اس چیز کو، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قرآن کو نہ چھوڑنا۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں مزاج تو ازحال طفلی نگشت مباش ایمن ازبار روزگار، مزاج تو ازحال طفلی نگشت مباش ایمن ازبار روزگار، فارسی ہے۔ ہاں ہاں ہم نے اپنی زندگی گزار دی 40 سال کی، 20 سال کی، 100 سال کی، 80 سال کی، لیکن ابھی بھی کہتے ہیں او جی ابھی میرے پاس زندگی ہے، او جی ابھی میں نوجوان ہوں، ہاں مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، اے جوانی رہنے والی نہیں ہے، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی میری جوانی نہیں ہے، ابھی مجھے بچوں میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں، میری زندگی ہوگی میں اس مسجد سے باہر نکلوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو نکل سکتا ہوں، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں نکل سکتا۔ تم اپنی زندگی پر غرور کرتے ہو، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، میری جوانی ہے ابھی میرے پاس، میں ٹائم پاس کر لوں گا ابھی، پھر اللہ سے توبہ کروں گا۔ جب 80 سال کے ہو جاتے ہیں نا، 50 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں آج ہمارے بزرگ، پھر آ جاتے ہیں مسجدوں میں، پھر مسجدوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر فجر اچھی طرح پڑھتے ہیں، پھر فجر میں پابندی کرتے ہیں، لیکن جب جوانی تھی حرام کے اندر گزار دی، جب جوانی تھی سود کھانے کے اندر گزار دی، جب جوانی تھی جب جوانی تھی تو یہ نہیں سوچا کہ مجھے مرنا ہے، جب جوانی تھی یہ یاد نہیں تھا کہ مجھے قبر بلاتی ہے، نہ یہ یاد نہیں تھا، بس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، گاڑی بنگلے کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مکان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ رب ذوالجلال کہتا ہے وجاء فرعون، وہ بھی آیا تھا جو دعویٰ کرتا تھا میں رب ہوں، جو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن میرے رب ذوالجلال نے اس کو غرق کر دیا، میرے رب ذوالجلال نے اس کو دنیا ہستی سے مٹا دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دیا۔ مباش ایمن ازباز روزگار، یہ زندگی رہنے والی نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے میں اس دنیا کے اوپر ہوں، ہاں اب مجھے موت نہیں آئے گی جب تک نہ میں 100 سال کا ہو جاؤں، جب تک نہ میں گاڑی لے لوں، جب تک نہ میں بنگلہ بنا لوں، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ نے موت لائی تو اٹھا لیا۔ میرے ساتھ ایک ساتھی پڑھتے تھے، مجھ سے چھوٹے تھے، ندوہ میں تھے، گھر سے اچھی طرح گئے، مدارس میں پہنچے، رات کو رہے، رات کو کال کی، رات کو میں نے اس سے بات کی، لیکن صبح استاد فون کرتے ہیں مدارس سے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب دوست کا یہ سنا تو رات کو سلامتی سے تھے، ایک دن گھر سے گئے تھے، مدارس میں پہنچے، رات کو گھر والوں سے بات کی، لیکن صبح اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہاں سے پھر اٹھا کے لایا گھر پر، مجھ سے چھوٹے تھے۔ کیا نوجوانی کا بھروسہ ہے؟ کیا اس جوانی کا بھروسہ ہے؟ کیا انسان کو اپنے اوپر غرور ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ انسان سوچتا ہے نہیں، دین کے ٹھیکیدار علماء ہیں، دین کے ٹھیکیدار تبلیغ والے ہیں، نہیں میرے نبی علیہ السلام نے بیوی کے لیے شوہر کو داعی بنا کر بھیجا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ماں کے لیے ہر ایک دین کا داعی ہے، ماں کے لیے بیٹے کو داعی بنایا، شوہر کو بیوی کے لیے داعی بنایا، باپ کو بیٹے کے لیے داعی بنایا۔ بیٹے کو آج باپ تعلیم نہیں دیتا، قرآن نہیں پڑھاتا، میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تجھے کھڑا کیا جائے گا۔ باپ تو آج یونیورسٹی کی تعلیم دیتا ہے، باپ تو آج بڑی بڑی ڈگریاں کرواتا ہے، لیکن قرآن کی کوئی فکر ہی نہیں۔ جس قرآن کی خاطر، جس توحید کی خاطر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طلاقیں ہوئی، تجھے کچھ یاد نہیں، بھول گیا، سوچتا ہے علماء کا کام ہے، مولوی لگے ہوئے ہیں۔